الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اصحاب عطا فرمائے جن کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو اللہ کا انتخاب ہیں صحابہ۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت پر صحابہ کی محبت واجب ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے واجبات میں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے اس کو شامل کر رکھا ہے یا نہیں؟ ہم یہ واجب اپنا پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ کے دلوں میں میرے دل میں صحابہ کی کتنی محبت ہے۔ جتنی صحابہ سے محبت ہوگی تو اتنا ہمیں دین سمجھ آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ اس ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ کوئی شخص میرے صحابہ پر اعتراض نہ کرے،
کوئی شخص میرے صحابہ پر زبان دراز نہ کرے، ان کی عزت، ان کے ناموس پر طعن نہ کرے۔ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو خود قرآن کریم میں اللہ نے کہا فاللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کی کمی پیشیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ بات کہتے بھی ہیں، کہنی بھی چاہیے، کہتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تو عین ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے دوستوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک خاص طبقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس بات کی بھی دعوت دینی چاہیے کہ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے امت پر واجب ہے صحابہ کی محبت۔ تو اس پر اب کئی واقعات میں ذکر کروں تو ٹائم تھوڑا ہے۔ قربانیاں بہت ہیں صحابہ کی، اور اخلاص کے ساتھ قربانیاں ہیں دین کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی واقعہ دیکھ لیں آپ، کس قدر انہوں نے حق کی تلاش میں قربانی کی۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد اپنے علاقے کے چودھری تھے، سردار تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھیجا، اپنی جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف بھیجا۔ میں وہاں گیا تو راستے میں ایک گرجا گھر مجھے نظر آیا۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گرجا گھر کو دیکھا، اس کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں ایک راہب تھا، عبادت گزار تھا، عیسائی۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب سمجھا جاتا تھا۔ اس کی عبادت کو دیکھا تو عبادت اچھی لگی، شام تک وہیں رہے، گھر نہیں آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو باپ نے پوچھا، ماں نے پوچھا سارا دن کہاں رہے؟ کہنے لگے کہ داخل ہو گیا تھا میں گرجا گھر میں، وہاں ایک عبادت کرنے والا عبادت کر رہا تھا، مجھے اس کی عبادت بڑی اچھی لگی، شام تک میں وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ لوگ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمارا مذہب درست ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب درست ہے،
کیا مذہب تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا، اور یہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ یہ تھے آتش پرست مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو ان کی عبادت اچھی لگتی ہے۔ والد نے کہا نہیں، ہمارا طریقہ درست ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ درست ہے، وہ لوگ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہی طریقہ اچھا لگتا ہے۔ باپ کو شک پڑ گیا، یہ کچھ کر نہ دے، یہ گھر سے بھاگ نہ جائے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور بیڑیاں ڈال کے گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا گرجا گھر میں کہ ان کو کہو کہ جب کوئی قافلہ ملک شام سے آئے تجارت کے لیے واپس جانے لگے تو مجھے بتانا، کیونکہ ملک شام میں عیسائی مذہب اس وقت عروج پر تھا اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے جواب میں آیا ٹھیک ہے، ایک تجارتی قافلہ شام سے آیا، انہوں نے تجارت کی، واپس جانے لگا، حضرت نے اپنے پاؤں کی بیڑیوں کو توڑ ڈالا اور گھر سے نکل گئے۔ کیوں نکل رہے ہیں گھر سے؟ اس لیے کہ جو دین ہمارا ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس میں اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، اور دل نہیں مانتا کہ آگ کی پوجا کی جائے، آگ کے سامنے سجدہ کیا جائے، دل نہیں مانتا، اور باپ مجبور کرتا ہے۔ ہمارے اس عرف میں کہتے ہیں والدین کی فرما برداری ضروری ہے، اور صحیح کہتے ہیں، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی فرما برداری از حد ضروری ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی، یہ بالکل درست ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جہاں اللہ نے کہہ دیا اگر تمہارے ماں باپ اس چیز پر زور دیں پھر ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ وہ کون سا مرحلہ ہے کہ ماں باپ زور دیں تو ماں باپ کی نہیں ماننی ہم نے؟ سورہ عنکبوت اور اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اگر عقیدے کا مسئلہ آ جائے، اگر ماں باپ یہ کہیں الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا خدا کا جس کا تجھے علم نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو والدین کی فرما برداری نہیں کرنی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ایک جگہ لتشرک بہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، اور ایک جگہ لتشرک بہ ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، ہم نے الٹ کیا ہوا ہے۔ اور چیزوں میں والدین کی نافرمانی اور عقیدے میں والد کی فرما برداری۔ تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، کب تک؟ جب تک وہ میرے ساتھ شرک کا حکم نہ دیں، اور اگر شرک کا حکم دے دیں تو پھر بھی باپ کے پیچھے چلنا ہے، پھر بھی ماں کے پیچھے چلنا ہے، قطعاً نہیں۔ پھر اپنے عقیدے کا بچاؤ کرو جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، گھر چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کی اور ملک کے شام چلے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو بچا لیا اور مشرکین سے علیحدہ ہو گئے۔ عقیدہ اپنا محفوظ رکھنا چاہیے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیاں توڑ کے اس تجارتی قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں، ملک شام چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان سے پوچھا کہ یہاں ماہر کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں شخص ہے، اس مذہب کا ماہر ہے۔ پہنچے، ہاں جی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ مذہب سکھاؤ۔ کہتے ہیں ماہر تھا مذہب میں، لیکن عمل کے اعتبار سے کوئی اچھا آدمی نہیں نکلا، اور برائی حضرت نے یہ اس کی بیان کی ہے، فرمایا لوگوں کو کہتا تھا آؤ بھی صدقہ دو، اللہ کے راستے میں یعنی خیرات کرو۔ وہ لوگ آ کر پیسے جمع کراتے تھے، اس کے پاس کپڑے جمع کراتے تھے، چیزیں جمع کراتے تھے، ساری اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور فقیروں کو مسکینوں کو تقسیم نہیں کرتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ آدمی کچھ اچھا نہیں نکلا۔ اس کی جگہ پر انہوں نے دوسرا آدمی بٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا نکلا، بہتر تھا اس پہلے سے۔ اس نے مجھے عیسائی مذہب کی تعلیمات سے واقف کیا۔ وہ جب مرنے لگا، میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ اب تم چلے جاؤ عراق کے شہر موصل میں۔ وہاں میں گیا، جس آدمی کا نام بتایا اس کے پاس رہا، اس سے تعلیم حاصل کی، اس وقت کے سچے مذہب کی۔ جب وہ مرنے لگا میں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے ہمارے مذہب کا، وہ تمہیں بتائے گا۔ وہاں پہنچے، اس کے پاس رہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس کے بعد حضرت نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ فرمایا کہ تم غموریہ چلے جاؤ۔ غموریہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے اور اس آدمی کے پاس رہے۔ بہت ہی اچھا آدمی تھا اور سچے مذہب پر تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے میں نے علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرات کہانی سن رہے ہیں یا حضرت سلمان فارسی کی قربانی سمجھ رہے ہیں؟ کس مذہب کے لیے مارے پھر رہے؟ سچا مذہب مل جائے مجھے ایسا دین مل جائے جو سچا ہو، مجھے اللہ پاک کی صحیح پہچان ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ کہانی نہیں ہے، یہاں ہم بیٹھ کر آپ کو کہانیاں سناتے ہیں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قربانی کا درس ہے کہ کس قدر انہوں نے اسفار کیے سچے مذہب کے لیے۔ آپ لوگ تو نماز جمعہ کے لیے یہ بر وقت نہیں آ سکتے، جمعہ کے لیے ٹائم دیکھ کر آتے ہیں کہ جناب وہاں جائیں گے تو ہمیں 15-20 منٹ درس سننا پڑے گا۔ ہمیں کیا پرواہ ہے، آپ لوگوں کی معلومات ناقص رہ جائیں گی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا لوگ ہیں ہم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم کن کے نام لیوا لوگ ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، تقریر ختم ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نکلنے لگے، ابھی سیڑھیوں پر تھے کہ ایک بوڑھا وہاں جلدی قدم اٹھا کے پہنچا تو افسوس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ اتنی دور دراز سے سفر کر کے آیا اور شاہ صاحب کا خطاب بھی ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، بیٹھو۔ حضرت نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا وہ بیان جو پورے مجمع کو سنایا تھا، اکیلے اس بوڑھے کو سنایا اور پورا بیان سنایا۔ فرمایا کہ وہ پورے مجمع کو بیان بھی اللہ کے لیے تھا، اور ایک آدمی کو بیان کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں، اس لیے پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی اٹھ کر آ جائے، اور محلے والے بعد میں آتے ہیں، دور والے پہلے آ جاتے ہیں، اگر یہ بھی آ جائیں ہمارے لیے ایک اور پورا مجمع یکساں ہے، برابر ہے۔ ہم نے کوئی آپ سے یہ تو نہیں ہے کہ زیادہ مجمع ہوگا ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، جمعہ والے دن ایک ہوگا تو تھوڑے پیسے ملیں گے، یہ کاروبار ادھر نہیں ہے، ادھر یہ کاروبار نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اب تو تمہاری مرضی ہے کہ جمعہ کے لیے بر وقت آؤ اور اول آؤ، تاکہ جمعہ میں اول آنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرو۔
کس قدر قربانی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جگہ جگہ جا رہے ہیں، فرمایا غموریہ چلے جاؤ، وہاں بہت بڑا عالم ہے۔ غموریہ گئے اور اس عالم سے سیکھا۔ جب اس کی وفات ہونے لگی تو پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، غموریہ کے بعد کہاں جاؤں؟ فرمایا میں نے وہاں تھوڑا بہت دنیا کا کاروبار بھی کیا تھا تاکہ میرا گزر بسر ہو سکے، اللہ نے اس میں بکریاں اور گائے ریوڑ کے طور پر مجھے عطا فرمایا، حلال طریقے سے میں نے مال کمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اکٹھا ہو گیا اور ادھر اس کی موت کا وقت آ گیا، اس نے کہا اب پوری دنیا میں ہمارے طریقے پر، صحیح طریقے پر چلنے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے، پوری عیسائیت گمراہ ہو چکی ہے، اس وقت پوری دنیا میں کوئی سچا عالم عیسائی مذہب کا موجود نہیں ہے، پوری عیسائیت گمراہ ہو چکی ہے۔ اگر تم سچے مذہب کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ہماری انجیل کہتی ہے، انجیل کے مطابق عرب کی سرزمین میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ آخری نبی ہوگا، وہ سچا نبی ہوگا، اللہ کا سب سے زیادہ فضیلت والا نبی ہوگا۔ اگر تمہیں وہ مل جائے تو وہ سچے مذہب کا نبی ہوگا۔ وہ رخ موڑ دیا کس طرف؟ عرب کی طرف۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں عرب کی محبت اجاگر ہو گئی، موجزن ہو گئی، کاش میں کسی طریقے سے سرزمین عرب پہنچ جاؤں اور نبی آخر الزمان کا انتظار کروں میں۔ آپ حضرات دیکھیں کس قدر قربانی ہے میرے سلمان کی، فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جگہ جگہ جاتے ہیں اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ حق کی تلاش، سچے مذہب کی تلاش ہے۔ بنو کلب کا قبیلہ تجارتی قبیلہ عرب جا رہا تھا، میں نے ان کو کہا راستہ نہیں آتا مجھے ساتھ لے چلو اور عرب پہنچا دو، یہ ساری بکریاں ساری گائے میں تمہیں عوض میں دے دوں گا، یہ اگر تم مجھے وہ پہنچا دو، بکریاں ساری گائے ساری میں تمہیں دے دوں گا۔ کیوں جا رہا ہے سلمان؟ حق کو تلاش کرنے کے لیے، سب کچھ دے رہا ہے حق کی تلاش میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور مجھے انہوں نے وادی قرا میں پہنچا دیا۔ چنانچہ میں وادی قرا میں پہنچا۔ وادی قرا کون سی جگہ ہے؟ ام القرا میں پہنچا دیا۔ فرمایا مجھے انہوں نے مکۃ المکرمہ میں پہنچا دیا۔ حضرت سلمان فارسی اب کہاں پہنچ گئے جی؟ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے، لیکن وہاں ابھی چرچا نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، 40 سال کی ابھی عمر پوری نہیں ہوئی۔ جب آپ نے اعلان نہیں کیا تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ یہاں کوئی نبی بھی ہے؟ فرمایا ابھی کوئی بات نہیں تھی وہاں پر، لیکن ان ظالموں نے، بنو کلب کے قبیلے نے یہ کیا کہ مکہ تو پہنچا دیا، اور ایک آدمی مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس کو کہا یہ ہمارا غلام ہے، اگر خریدنا ہے تو خرید لو۔ مجھے ان کے ہاتھوں بیچ دیا اور مجھے یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، دو طرف سے پیسہ کما لیا۔ کون سا پیسہ؟ گائے اور بکریاں بھی لے لی اور اس سے بھی پیسے لے لیے اور ان کو غلام بنا کر اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی نے آپ کو پکڑا اور مدینہ طیبہ لے کر آیا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ میں لگا دیا، خدمت کرو، میری زمین میں رہو، میرے گھر کا کام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے افسوس تو بہت ہوا کہ اس نے مجھے بیچ دیا قبیلے نے، حالانکہ میں غلام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں یثرب کی زمین میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھا، میں نے حلیہ دیکھا تو میرے اس غموریہ کے استاد نے، عالم نے کہا تھا کہ وہ زمین ایسی ہوگی جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا کہ اس کے دونوں کناروں پر پتھر ہوں گے، پتھریلی زمین ہوگی۔ چنانچہ آج بھی مدینہ منورہ کے دونوں کناروں پر چھوٹے چھوٹے پتھر، بڑے بڑے پتھر موجود ہیں، اور نخلستان ہی نخلستان ہوگا، کھجور کے باغ ہوں گے بہت زیادہ۔ کہا کہ میں نے جب دیکھا
تو کھجوریں ہی کھجوریں نظر آئیں۔ میں نے کہا چلو الحمدللہ کسی طریقے سے میں اس جگہ آ گیا ہوں جہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، اب ان کے انتظار میں رہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی انتظار کرنے لگے۔ وہ وقت آ گیا کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اعلان ہوا کہ آخری نبی کہ جس نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تھا ہجرت کر کے قباب کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں کھجوریں لے کر ایک پورا طبق کھجوروں کا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو آپ نے کہا نام کیا تمہارا؟ کہا میرا نام سلمان ہے۔ فرمایا کہ یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ کہا یہ کھجوریں صدقہ ہیں۔ 3 نشانیاں غموریہ کے عالم نے مجھے بتائی تھی، آخری نبی کی سچے نبی کی آخری سچے نبی کی 3 نشانیاں، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کر لے گا، دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی ہو۔ یہ 3 نشانیاں اس نے بتا دی۔ کہا کہ صدقے کی کھجوریں لے کر آیا۔ آپ نے کہا سلمان یہ کیا کھجوریں ہیں؟ کہا صدقے کی کھجوریں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں صدقے کی میں نہیں کھا سکتا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کشش بڑھ گئی کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ کھجوریں کھا لو لیکن محمد صدقے کی کھجوریں نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نشانی دیکھنے کے بعد واپس میں اپنے باغ میں آ گیا اور اپنی جگہ پر کام کرنے لگا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے کدھر چلے گئے؟ مدینہ شہر میں چلے گئے۔ پھر کھجوریں لے کر میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ فرمایا یہ تحفہ ہیں، یہ ہدیہ ہیں، آپ کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے ہیں، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں میں بھی کھاؤں گا، یہ کھجوریں میرے صحابہ بھی کھائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے تحفے کی کھجوریں قبول فرمائی، خود بھی ان کو تناول فرمایا اور آپ کے صحابہ نے بھی وہ کھجوریں کھائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب تیسری نشانی باقی رہ گئی تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، وہ میں کیسے دیکھوں؟ میں واپس چلا گیا۔ 2 نشانیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک جنازہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کر قبرستان تشریف لائے جنت البقیع میں۔ ابھی قبر کو تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، آپ علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا اور آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے ارد گرد گھومنے لگا کہ کسی طریقے سے مجھے تیسری نشانی بھی معلوم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا یہ ادھر سے ادھر چکر لگاتا ہے، ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا تیسری نشانی بھی تو دیکھ لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کرتا اٹھایا مہر نبوت وہاں لگی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی مہر نبوت کو چومنے لگے، رو پڑے اور خوش ہو گئے کہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مجھے سچے نبی سے ملا دیا ہے، اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ سے ملا دیا ہے، آخری نبی سے ملا دیا ہے اور میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ فرمایا مہر نبوت کو چومنے کے بعد، آپ سے چمٹنے کے بعد، آپ کے جسم کو لگنے کے بعد فرمایا اے سلمان اب میرے سامنے آ جاؤ۔ سامنے آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اللہ نے کتنی لمبی عمر عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں اتنی لمبی عمر کسی بھی صحابی نے نہیں پائی جتنی لمبی عمر حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ محدثین کی اکثریت کہتی ہے 250 سال اللہ نے عمر عطا فرمائی، 250 سال۔ بعض حضرات کہتے ہیں محدثین اللہ نے 350 سال، 350 سال لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو کتنا حق کے راستے میں قربانی پیش کی ہے۔ کم از کم آپ نماز جمعہ کے لیے تو پہلے آ جایا کریں، پسینہ تھوڑا سا نکالا کریں دین کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔